أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پوری سورہ ہی ہو گئے. میں نے سمجھا تھا کہ میں ان آخری صورتوں میں ایک دو میں رکنے والی ہوں، تو اس پہ ہم یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 94 نمبر سورہ 8 آیات ہیں. پہلے نبوت کے پہلے سال یا تیسرے سال کے درمیان کسی بھی عرصے میں، اور موسٹ پروبیبلی لگ یہی رہا ہے جیسے سورۃ الضحیٰ کے ساتھ ساتھ ہی اتری ہے. الم نشرح لک صدرک، جیسے وہ بات کنٹینیو چل رہی ہے. الم یجد کا یتیمن فآویٰ، کیا ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ایسا نہیں کیا. الم نشرح، کیا ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کھولا نہیں ہے، پہلے یہ کیا نہیں ہے. اللہ احسان یاد دلا رہا ہے. بہت بڑی کنٹینیوٹی ہے، اور مجھے ابھی فیل ہوئی ہے. نوٹس بھی بنا لیے پھر بھی پتہ نہیں چلا. اللہ اکبر. کیا ہم اس سے پہلے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں چکے. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور وہ بوجھ جو آپ کی کمر توڑے ڈال رہا تھا وہ آپ سے اتار نہیں دیے گئے. اللہ کہتے ہیں کیا آپ کی، ہم سب یاد کریں، امیجن کریں، کیا ہماری زندگی میں مشکل ٹائم پہلے کبھی نہیں آیا؟ بہت سے آئے ہوں گے. 2-3 تو کم از کم فنگر ٹپس پہ ہم گن سکتے ہیں جب ایسے آئے تھے کہ ہمیں لگتا تھا دنیا ہماری ختم ہو گئی ہے. یقیناً ایسے لگتا ہے جب کوئی بہت قریبی، بہت پیارا رشتہ جس کے بغیر ہمیں لگتا ہے سانس بھی نہیں آ سکتی، وہ بھی ہم سے جدا ہوا ہوگا. کبھی وہ ہم نے کھویا ہوگا، کوئی بڑی محنت کی ہوگی، بڑا عرصہ ہم نے انٹری ٹیسٹ کے لیے پریپیئر کیا ہوگا، ہم نے اس میں بھی ہم فیل ہوئے ہوں گے کسی نہ کسی جگہ، کہیں نہ کہیں کسی ڈگری میں بھی فیل، کوئی ایسی جاب، کوئی ایسا بزنس جو ہماری زندگی کا خواب تھا ہمارا وہ بھی ٹوٹا ہوگا. اللہ کہتے ہیں کیا ان مشکل حالات سے آپ کو نہیں نکالا؟ کیا کوئی ایسے فیٹل ایکسیڈنٹ بھی ہمارے سامنے ہوئے ہوں گے کہ ہماری گاڑی بھی ادھر سے گزری ہوگی اور 1 سیکنڈ بعد ہم نے لینڈ سلائڈنگ میں گاڑیوں کو تباہ ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا. اللہ کہتا ہے کہ ایسی حالتوں سے کیا تمہیں نہیں نکالا؟ اللہ زی انقض ظہرک، آپ کے اوپر سے وہ بوجھ بھی اتار دیے جو آپ کی کمر توڑ رہے تھے. جو کمر توڑ رہا ہوتا ہے وہاں چلنا تو پاسبل ہی نہیں ہوتا. آپ کی کمر پہ میں بوجھ رکھ دیتی ہوں، آپ پش اپس نکالنا مشکل ہوتا ہے، چلنا اس بوجھ کو لے کر چلنا تو دور کی بات ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کیا ہم نے آپ کے ذکر کو بلند نہیں کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے فترۃ الوحی کے بعد نازل ہونے والی صورت ہے. شاندار مستقبل کی گارنٹی، فیوچر شاندار ہونے کی اللہ گارنٹی دے رہا ہے. اللہ ناموری فیمس ہونے کی گارنٹی دے رہا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قیامت تک کے لیے اللہ نے یہ گارنٹی دی ہے تو بلند ہے. تو ایسے ہی سمجھیے قرآن کی ہر آیت اگر میرے لیے ہے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ کے ذکر کو بلند کیا جائے گا. امت محمدیہ اس جہان میں بھی خیر امت ہے، جتنی امتیں آئی ہیں ان سب میں سے خیر ہے. یہ پہلی امت ہے جو حامل معجزہ ہے. رسول حامل معجزہ ہوتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی پرندے بنا کے ان میں کہتے تھے قم بإذن اللہ، پرندے ان میں روح چلی جاتی تھی، وہ مردوں کو زندہ کر لیا کرتے تھے. حضرت موسیٰ ہی صرف پانی میں راستے بنا لیا کرتے تھے. کسی کی اور رسول کے جانے کے بعد کوئی معجزہ موجود نہیں ہے. آپ کے اور میرے پاس قرآن موجود ہے. راستے بنائیے زندگی کی مشکلوں میں، لوگوں کے کام آئیے. پانی میں راستے بنا لیجیے. اگر اس کی سطحی مثال دوں تو کیا دبئی میں، کیا UAE میں، یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں پانی کے نیچے شہر نہیں بسائے گئے؟ دنیا میں اور بہت سی جگہوں پہ پانی کے نیچے ہوٹلز ہیں. ان کے پیسوں کا زیادہ ہونا، ان کی ورک ہی صرف اسی وجہ سے. کیا اسکائی اسکریپر عمارتیں نہیں دیکھی؟ میں تو حیران ہو جاتی ہوں جب بدھ بعض دفعہ ٹیمپل دیکھتی ہوں، اتنے بڑے بڑے پہاڑوں پر اوپر جا کے وہ میری تو عقل حیران ہو جاتی ہے. کیا انسان یہاں تک بھی پہنچا؟ اللہ اکبر. کیا ہماری امت کے ذکر کو بلند نہیں کر دیا گیا؟ قیامت تک کے لیے ہمارا ذکر اس قرآن میں نہیں کر دیا گیا؟ وَفِيهِ ذِكْرُكُمْ، قرآن بلند تو کیا ہمارا ذکر بلند نہیں ہو گیا؟ اوہ مائی گاڈ، سچ اے امیزنگ تھنگ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. زیادہ سے زیادہ ہم سمجھتے
سمجھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کر دیا گیا. ہم آخری امت ہیں, ہمیں یہ معجزہ مل گیا, اور اس کا یہ معجزہ ہے کہ جب تک یہ پڑھا جاتا رہے گا وفی ہے ذکر کو. اس میں میری بھی سٹوری ہے, آپ کی بھی سٹوری ہے. کوئی حضرت یوسف جیسے حالات سے آزمایا گیا ہوگا, اور کوئی حضرت ایوب جیسے حالات سے. تو ہر انسان ریلیٹ کرے گا اپنے آپ کو, اور وہ آخر تک اپنی سٹوریاں اپنے آنے والی نسلوں کو سناتا رہے گا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, آپ کا اور میرا ذکر بلند کر دیا گیا, گارنٹیڈ. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, یہ باتیں کرنے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کبھی نہ حیران ہونا, کبھی نہ پریشان ہونا, کبھی نہ دل چھوٹا کرنا. تنگی کے ساتھ ساتھ آسانی کے دن ہوں گے. مشکل کو برداشت کرنے کی آسانی تمہیں اللہ ساتھ دے گا. کوئی تکلیف دے گا تو اس کا حل پہلے بتائے گا, کوئی بیماری دے گا تو اس کا علاج پہلے اس دنیا میں اتارا جا چکا ہوگا. جب تم مشکل کے دنوں میں گزرو گے, ماں ساتھ, بالکل ساتھ اس کے تمہارے آسانی ہوگی, جس آسانی کے ساتھ تم اس مشکل راستے سے گزر جاؤ گے. اللہ نے کہیں اس طرح سے ریپیٹ نہیں کیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آتی ہے, ایک اور آیت کے بعد آتی ہے. فَوَيْلٌ لِّلْمُكَذِّبِينَ آتی ہے, ایک دو آیتیں چھوڑ کے آتی ہے. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, یاد رکھنا بے شک تنگی کے دنوں میں ہی آسانی ملے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ دو تنگیاں اللہ اکٹھا کر دے. کتنی بڑی گارنٹی ہے, دو تنگیاں اکٹھی نہیں ہو سکتی. دنیا کی زندگی تنگ گزری ہے, ڈیفینیٹلی آخرت اچھی ہوگی انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون وما يكذبك بعد بالدین الیس اللہ بأحکم الحاکمین. آخری بات تھی پچھلی سورت کی کہ جب آپ فارغ ہوا کیجئے تو پھر اپنی فرصتوں کو کس کے نام کرنا ہے؟ اللہ کے نام کرنا ہے. مشقت اگر اٹھانی ہے تو کس کی اٹھانی ہے؟ عبادت کی مشقت اٹھا لیجئے. غم اگر اٹھانا ہے تو دین کا غم اٹھا لیجئے. فکر کرنی ہے تو دین کی فکر کر لیجئے. اللہ آپ کو ناموری بھی دے دے گا, آپ کو روشن مستقبل کی گارنٹی بھی دے دے گا. آپ کو اپنی ذاتی زندگی میں کوئی غم پھر غم نہیں بنے گا, اور اللہ دے گا ہی نہیں انشاءاللہ عزیز. یہ اتنی بڑی گارنٹی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ تین. تین کی قسم کھائی اللہ نے, زیتون کی کھائی, انجیر کہتے ہیں تین کو عربی میں, اور طور سینین کی قسم کھائی, پہاڑ جس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ریولوشن ملی. وہذا البلد الامین, چار قسمیں اللہ رب العزت نے کھائی ہیں. اس امن والے گھر کی قسم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو بہترین آرڈر میں بنایا. اس کے اندر روح بھی رکھی ہے, اس کو جسم بھی دیا ہے, اس کو نفس بھی عطا کیا ہے جو اس کے جسم کی فضول لغویات نیڈ پر قابو پا سکتا ہے. اس کے اندر گناہ کی طاقت بھی رکھ دی ہے, اس کے اندر گناہ سے بچنے کی انرجی بھی رکھ دی ہے, ڈرائیونگ فورس بھی رکھ دی ہے, ٹیکنگ فورس بھی رکھ دی ہے. فی احسن تقویم, اس سے بہترین انتظام کوئی ہو نہیں سکتا تھا. اللہ کہتا ہے جتنا میں نے کر دیا. ثم رددناہ اسفل سافلین, پھر جب وہ قد افلح من زکاہا و قد خاب من دساہا کر لیتا ہے نا, وہ جانوروں جیسی زندگی گزار لیتا ہے نا, تو پھر ہم اسے گرے ہوں سے بھی گرا کر دیتے ہیں. وولچر, گرے ہوئے پرندوں میں سے سب سے زیادہ گرا ہوا کون سا ہے؟ گدھ ہوتا ہے نا, مردار کھانے والا. اور اس جانوروں میں سے گرا ہوا جانور کون سا ہوتا ہے؟ لکڑ بگا ہوتا ہے, دوسرے کا شکار کھانے والا. سور ہوتا ہے جس کا نام بھی ہم لینا پسند نہیں کرتے. اللہ کہتا ہے انسان جب گرتا ہے تو وہ ان مخلوقات سے زیادہ گرا ہوا. اللہ کہہ رہا ہے اسفل سافلین. منافق کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے؟ درک الاسفل. ایک کنوٹیشن ہے جو سمپل ہے منافق میں, اسفل سافلین, کیونکہ وہ اچھائی کو, ایمان کی لذت چکھنے کے بعد دنیا کے فائدے کے لیے وہ پستی اختیار کرتا ہے, اللہ اسے جہنم میں بھی سب سے آخری گریڈ دے گا. اسفل سافلین ہو جاتا ہے انسان کو. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت بخشی ہے. رب کریم, رسول کریم, قرآن کریم اور انسان کریم, عزت والا بنایا گیا ہے. کرم ہو گیا ہے اس پر رب کا. وہ اہل نہیں تھا. کرم کا لٹرل میننگ ہوتا ہے آپ کسی منصب کے اہل نہ ہوں تب بھی آپ کو عطا کیا جائے, آپ ڈیزرونگ نہ ہوں تب بھی دیا جائے. اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ,
اور کیا کرتا ہے انسان؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، گری ہوئی کسی بھی مخلوق سے زیادہ گرا ہوا ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان میں انٹیلیجنس لیول منکی سے کہیں زیادہ ہے، ڈنکی سے کہیں زیادہ ہے. کوئی بھی جانور، کوئی بھی درندہ انٹیلیجنس میں انسان کے برابر بھی نہیں ہے. تو جب انسان کے اندر وہ درندوں والی لسٹ ہوگی، وہ بھوک ہوگی، تو وہ انٹیلیجنس کو استعمال کر کے کیا نہیں کر لے گا. یہی فرشتوں نے کہا تھا آپ جو مخلوق بنانے والے ہیں یہ تو زمین میں چیر پھاڑ کھائیں گے، کہ دوسرے خون بہائیں گے، دے شیڈ بلڈ، زمین کو بھر دیں گے خون سے. جو آرٹیفیشل جو انٹیلیجنس ہے انٹلیکٹ کی ہمارے پاس، وہ ہمیں جانوروں کی صفات سے بھی کہیں زیادہ نیچے لے جاتی ہے، اسفل سافلین. مگر وہ لوگ نہیں جو اللہ پر یقین کر گئے اور نیک اعمال کرتے رہے، ان کے لیے نہ ختم ہونے والے اجر ہیں. کیا اس سب کے بعد بھی دین کو جھٹلاؤ گے؟ بدلے کو، جزا سزا کو، انصاف کو جھٹلاؤ گے؟ الیس اللہ، پھر اللہ کوشچن کرتا ہے، کیا اللہ سب سے بڑھ کر اچھا فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ تمہارا مالک، تمہارا اونر، تو اس کے فیصلوں پر، اس کی لائی ہوئی شریعت پر اعتماد کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. صدق اللہ العظیم. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ 3 پہلے ہم نے پڑھی تھی، 95 نمبر سورہ اور 8 آیات ہیں. اس میں 4 قسمیں کھائی گئی ہیں اور 4 سے 5 نمبر میں نازل ہوئی ہے. سورۃ الق 96 نمبر سورہ ہے، 19 آیات ہیں، مکی ہے اور پہلی وحی ہے. یہ خاص سورہ ہے جس کو اللہ نے پہلی وحی بنایا، وہ کوئی عام چیز تو نہیں ہے. ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا گیا؟ شوز اتاریے، آپ وادی مقدس میں ہیں، آپ جس رب سے مخاطب ہونے والے ہیں اس کے ساتھ بات کرنے میں ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنی جوتی اتاریں. جس پہاڑ پہ آپ کا رب مخاطب ہو رہا ہے، شوز اتار دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا جا سکتا تھا غار ہیرا میں. غار ہیرا ہی وہ مقدس پہاڑ ہے جس پہ وہی آخری وہی اتر رہی ہے، آخری وہی کی پہلی قسط اتر رہی ہے، فرسٹ انسٹالمنٹ. لیکن کیا کہا گیا؟ جسٹ اقرا، پڑھیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ما انا بکاری، ما انا بکاری. بہت سے مفسرین کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا آتا تھا. وہ آپ کی امی ہونے کو اپنے لیے شاید ایمبیرسمنٹ کا باعث سمجھتے. پڑھنا آتا تھا، آپ ڈر کی وجہ سے یا کسی کی وجہ سے آپ کہہ رہے تھے نہیں میں پڑھنا نہیں چاہتا. ایسا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق اور امین تھے، وہ اپنی اس کیفیت کو، چاہے وہ ڈر رہے ہیں اس سے، اس کو جن سمجھ رہے ہیں، چاہے کچھ بھی سمجھ رہے ہیں، لیکن اس حالت میں بھی سچ بول رہے ہیں، بتا رہے ہیں میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا آتا ہی نہیں ہے، مجھے ریڈنگ سکھا رہے ہیں آپ، میں نہیں کر سکتا. اقرأ باسم ربک الذی، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے جبرائیل امین نے حق کیا، زور سے بھیجا اور زور سے بھیجا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد حافظ تھے، آپ کے دل پر وہ آیتیں اتر گئی. پھر کہا اقرا. یہ 2-3 بار کنورسیشن ہوئی. آپ نے پھر کہا ما انا بکاری. انہوں نے پھر اور زور سے بھیجا. آپ نے فرمایا کہ اس بار انہوں نے مجھے اتنے زور سے بھیجا، ہی ایکسپریس می، ہی پش می، لائک مجھے لگا کہ میری جان سے نکل جائے گی. لگتا ہے نا بعض دفعہ کوئی آپ کو زور سے حق کرے، تو وہ کیفیت تھی. اور پھر آپ نے کہا کہ اقرا. پھر آپ نے پڑھا، جیسے جیسے وہ پڑھتے گئے آپ نے دہرایا یہ 5 آئے. آپ کو لگا کہ میری جان چلی جائے گی، بہتر ہے میں پڑھ لوں جو یہ کہہ رہا ہے. لیکن آپ اس قابل بھی ہو گئے، یعنی آپ حافظ ہو گئے کہ آپ نے وہ پڑھا ہے. اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ. پڑھ اپنے رب کے نام کو کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے بسم اللہ. اور پڑھ اپنے رب کے نام کو. تجھے پہلا نام، تیرا پہلا انٹروڈکشن اس دنیا میں کیا ہے؟ الذی خلق، جس نے تجھے پیدا کیا. ماں تو صرف جنم دیتی ہے اور کتنا پیار کرتی ہے. جس نے کتنی زندگیاں ہمیں دے دی، پہلے روحانی زندگی، پھر جسمانی زندگی، پھر موت، پھر دوبارہ کھڑا کرے گا. جب وہ کہتا ہے میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، سچ نہیں کہتا. الذی خلق، جس نے تمہیں پیدا کیا. نوح علیہ السلام کی جب قوم تباہ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے بعد میں حضرت نوح علیہ السلام کو لگا دیا. پہلے تو کہا کشتی بناؤ، پھر بعد میں کہا نوح برتن بناؤ، مٹی کے برتن. بناتے گئے بناتے گئے بناتے گئے. ہر پیغمبر نے یہ کام کیا ہوا، جنہیں ہم کمی اور کاس بھی کہتے ہیں. کمہار تھے اور کیا تھے؟ کارپینٹر تھے، کسی اسے بڑھائی کہتے ہیں.
بناؤ وہ نو برتن بناتے جاؤ کمرہ بھر گیا. اب انہیں پکاؤ. وہ کمہار وہ کوئی ایک ان کا ایک اسپیسیفک تنور ٹائپ ہوتا ہوگا جس میں وہ بٹی ہوتی ہے, پکاتے ہیں, پکا لیے. اچھا یار رب العزت بڑی محنت ہو گئی, اب کیا کرو, نو اٹھاؤ, اسٹک اٹھاؤ اور سارے برتن توڑنا شروع کرو. سارے برتن, اللہ کا حکم تھا توڑے حضرت نوح علیہ السلام نے. جب سارے توڑ لیے, پوچھا نوح تکلیف ہوئی ہے؟ کہا یا رب العزت بڑی تکلیف ہوئی ہے, میں نے حکم کی حکمت کو نہیں سمجھا, میں نہیں سمجھ پایا. آپ بڑے ہیں, آپ کبیر ہیں, آپ حکیم ہیں, کہ میں نے اتنی محنت کی, میں نے مٹی گوندی, چکنی مٹی تھی, پھر اس کو شیپس دیں, پھر ان کو پکایا, اتنا میں تھکا, میں نے پسینہ بہایا, اور آپ نے کہا 1 منٹ میں توڑ دو. کہا نو مجھے ایسے تکلیف ہوئی جب تو نے کہا تھا کافروں کا تیار بھی نہ چھوڑ. میں نے بنایا تھا, بڑی محنت سے بنایا تھا. میں نے فرعون کو بھی بڑی محبت سے بنایا, میں چاہتا تھا کہ وہ نہ ڈوبے, وہ بدبخت پہلے ایمان لے آئے, وہ بچ جائے. ایسی محبت کرتا ہے میرا رب. کہہ رہا ہے اسی کے نام سے پڑھو. انسان کو پہلا آرڈر کیا ہوا ہے, اپنے رب کے نام کو پہچانو. اس کا تعارف کیا ہے؟ جس نے تمہیں بنایا ہے. تمہاری تخلیق کا باعث جو ہے, جو بنایا ہے, کہ وہی پیار نہ کرے گا؟ الا یعلم من خلق, وہی نہ تمہیں جانے گا, تمہاری ضرورتیں وہی نہ پہچانے گا. ایسی شریعت لے آئے گا جو تمہارے لیے مشکل ہوگی, ایسا دین تمہیں دے دے گا جس پر عمل کرنے میں تمہیں اپنی زندگی کھپ جائے گی, نہیں کر پاؤ گے. نہیں, الا یعلم من خلق, جس نے بنایا وہ نہیں جانتا کیا تمہیں؟ وہ تمہیں جانتا ہے. ہاں, اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا. خلق الانسان من علق. پہلا تعارف ماں اور بچے کا جو ہوتا ہے, اللہ نے وہی کرایا ہے. ماں کتنی تکلیف میں بچے کو جلتی ہے, کتنی پین ہوتی ہے. ہمیں کوئی ایک تھپڑ مارے, جب تک 2 نہ مارے دل نہیں ٹھنڈا ہوتا. ماں کو تو چاہیے بچہ پیدا ہوتے ہی اس کو گلا دبا کے مار دے, کہ دنیا کی سب سے انٹینس پین ہوتی ہے بچہ پیدا کرتے ہوئے. یور ہول باڈی ریشیپڈ, ری اوپن اینڈ ریشیپڈ. اور وہ پین, اس کی ویلوسٹی دنیا کے ہر پین سے زیادہ ہے. جب کچھ پیرامیٹرز ہیں جو سائنٹسٹ کہتے ہیں ماپا جاتا ہے کسی درد کو, انٹینسٹی کو, تو وہ بچے کو دیکھتے ہی ساری تکلیف بھول کیسے جاتی ہے. جب بچہ ماں کی گود میں آتا ہے, وہ پہلی بار اسے دیکھتی ہے, اسے ٹچ کرتی ہے, اسے کس کرتی ہے, اس کو پین ختم ہو جاتی ہے. وہ دوبارہ اسی پین سے گزرتی ہے دوسرے بچے کو پیدا کرنے کے لیے. اللہ اکبر. ایسی کیفیت ہے, یہ ایسی لذت ہے جو 1-2 سیکنڈ کی ملتی ہے, کہ اس کے لیے وہ سارے درد وہ 9 مہینے کو برداشت کر جاتی ہے. اللہ اپنے بندوں سے جب کہتا ہے میں ماں جیسی محبت کرتا ہوں, تو پہلا تعارف وہ یہی کہتا ہے, تم نے بڑا ستانا ہے مجھے, تم نے دنیا پہ بڑی نافرمانیاں کرنی ہے, لیکن توبہ ایسا دروازہ ہے, جب میری باہوں میں آؤ گے تو سارا کچھ بھول جاؤ, سارا کچھ معاف کر دو. وہ ایسے خوش ہوتا ہے جیسے ماں سے بچہ میلے میں بچھڑ جائے اور پھر مل جائے. وہ توبہ سے ایسا خوش ہوتا ہے. خلق الانسان من علق, انسان کو ایک لٹکے ہوئے چیتھڑے سے, لوتھڑے سے پیدا کر دیا. اقرا وربک الاکرم, پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جو کہ عزتوں والا ہے. اکرم نام بھی وہی, تعارف بھی وہی. پہلی وہی میں جو میں کہتی ہوں, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. علّمَ بالقلم, دا پین, پین اتنا امپورٹنٹ ہے. اس ذات کے نام سے پڑھ جس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم, انسان کو ان چیزوں کا علم دیا جن سے وہ لا علم تھا. لا یعلم, وہ نہیں جانتا تھا, اس کو تعلیم دی. اللہ نے پیدا کرنے کے بعد دوسرا احسان جو رکھا ہے, انسٹرومنٹ قلم, اور اللہ نے علم کا رکھا ہے انسان. تو ہماری امت کی معراج کیا ہے؟ علم. ہمارے جنت کا راستہ کون سا ہے؟ علم کا. اسی لیے یہ معجزہ ہمارے پاس آج تک موجود ہے, بائی پرپز موجود ہے, کہ ہم نے اسی معجزے تک کائنات کے ہر فرد کو لانا ہے. جب جاپان والے کہتے ہیں کہ آپ کا روزہ تو بڑا اچھا ہے, صرف 30 دن کے لیے آپ جھوٹ نہیں بول سکتے, 12 گھنٹے کے لیے آپ غیبت نہیں کر سکتے, 10 گھنٹے کے لیے آپ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے, ہماری تو ساری زندگی ایسے گزرتی ہے. تو بڑی تکلیف ہوتی ہے مجھے کہ ان کے پاس سب کچھ ہے, ایمان آلریڈی موجود ہے, ان تک صرف اسلام پہنچانا ہے, کلمہ پہنچانا ہے. لیکن میں کیسے پہنچاؤں, کس اسلام کی طرف دعوت دوں؟ میں خود اتنی ناخالص ہوں, میں خود اتنی فلتی ہوں, میں کیا ریپرزینٹ کر رہی ہوں, میں اپنے دین کو کیا ریپرزینٹ کر رہی ہوں؟ میں تو اللہ کی کتاب سے, اللہ کے دین سے لوگوں کو روک بیٹھی ہوں. دنیا کا کوئی فرد 4 ارب کی آبادی مسلمان ہونے کو تیار ہی نہیں ہے, کیونکہ میرا کردار اتنا برا ہے.
اپنی ملاوٹ کو بتائیں گے، اپنے دھوکہ دہی کو بتائیں گے. کل شینا بازی نے سوال کیا مجھ سے، کہنے لگی انہوں نے طنز میں سوال نہیں کیا. انہوں نے، ایک میری فرینڈ جیپنیز ہے اور ایک جرمن ہے، دے سیڈ کہ آپ اپنی ٹیچر سے ضرور پوچھیے گا کہ دنیا میں ہم کہتے ہیں بچوں کو خریداری کریں جب پوری دنیا میں کرسمس کے ڈیز آتے ہیں. بدھزم ہے جاپان میں، تو ان کا بھی کوئی نہ کوئی بدھا کا ایونٹ آتا ہوگا، کوئی سال کو سیلیبریٹ کرتے ہوں گے. تو ان دنوں میں ہم لوگ شاپنگ کرتے ہیں اور ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں جب عید کے دن آئے، رمضان آئے، دنیا میں مسلمانوں کے دن آئے تو خریداری نہ کرنا. تو ان سے پوچھیے کہ وہ کیوں چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. میں ریپرزینٹ کر رہی ہوں نا اسلام کو، آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو کوشچن تو بنتا ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ وہ اتھارٹی میں تو نہیں ہے نا، وہ مسلمانوں کی کوئی صدر تو نہیں ہے، ملکہ تو نہیں ہے کہ وہ اتھارٹی میں آئیں گی اور وہ چیزیں سستی کرا دیں گی. لیکن ہم میں سے ہر ایک رسپانسبل ہے. ہاں، دوسروں کو کہتے رہیں ساری زندگی سیاستدان رسپانسبل ہیں اور کیا ہے حکمران رسپانسبل ہیں اور اتھارٹی پہ بیٹھا ہوا پرنسپل رسپانسبل ہے. پرنسپل نے سکھایا ہر استاد کو بے ایمانی کرنا. ہر استاد کو ٹیوشن سینٹر کھولنا پرنسپل نے سکھایا. اس نے کوئی ڈنڈا دیا ہے کہ تم یہاں پر نہیں پڑھاؤ گے. جو کسی بھی اس کا ہاسپٹل کا جو ڈین ہوتا ہے، ہیڈ ہوتا ہے، کہ اس نے سکھایا ہے کہ پرائیویٹ کلینک شام پہ مریضوں کو دیکھو گے، نشتر میں کسی کو نہ دیکھنا. کسی نے اتھارٹی کے ساتھ ہمیں ڈنڈے کے ساتھ بے ایمان کیا ہے. کسی نے ڈاکٹرز کو کہا ہے کہ باہر سے ڈگریاں لے کر آنا، اس لیے ڈرماٹولوجسٹ بننا، اس لیے کاسمیٹولوجسٹ بننا کہ یہاں آ کے لوگوں کو لوٹنا، ان کی کھال اتارنا، ان کو زندگی بچانے والی ادویات بھی مہنگی کر دینا. یہ کسی نے ڈنڈا دیا ہے ہمارے اوپر. تو وی آر ریسپانسبل، آئی ایم ریسپانسبل. اگر میں نے لوگوں تک یہ بات نہیں پہنچائی کہ اللہ کا دین کیا ہے، لوگوں کے لیے دین شروع یا آسانی سے ہوتا ہے، انسانوں سے شروع ہوتا ہے، علم سے ہوتا ہے. جو دین ہمیں کہہ رہا ہے کہ علم حاصل کیجیے، علم کے راستوں پہ چلیے، انسانیت کو علم کے راستوں پہ لے جائیے، وہ تو آیا ہی انسانوں کے نفع کے لیے. جو دین بتا رہا ہے کہ آپ کی اپوائنٹمنٹ ہی اس لیے ہوئی ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. سیلف لیس لوگ جو تعریف کرتا ہے یؤثرون علی انفسہم، اپنی جان پر ترجیح دیتے ہیں. جو جنت کے سردار ہیں وہ دکھا کے گئے ہیں کہ گھر میں ایک روٹی ہے، خود روزے کے ساتھ ہیں، فاقے کے ساتھ ہے، لیکن دیں گے اسے جو مانگنے والا ہے. سائل کو انکار نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے تحقیق نہیں کی کہ اس کے گھر میں روٹی پکی ہے یا نہیں، صرف سوال کیا ہے. سوال کرنے والے کو دینا ہے. یہ رب کی طرف سے آپ کو اور مجھے صرف عطا کی گئی ہے، اس کو مت دبائیے. مصیبت زدہ کی مدد کرنی ہے، جس حد تک آپ کر سکتے ہیں کرنی ہے. کیا فلسطینی کر نہیں رہے؟ اپنے جسموں کی شیلڈ انہوں نے مسجد کو بنایا نہیں ہوا؟ کیا اسرائیل کی فائرنگ کے بعد کیا اگلے دن وہ مسجد میں تراویح پڑھنے نہیں جاتے؟ وہاں جا کے قرآن نہیں پڑھتے، نفل نہیں پڑھتے؟ کیا ایسے سر پھرے آپ نے دنیا میں دیکھے نہیں ہیں؟ صرف دور صحابہ کی مثالیں میں آپ کو دوں گی تو سمجھ آئے گی. اس دنیا میں نہیں. اب تو ستار عیدی نہیں زندگی گزار گئے. آپ میں اور ہم میں پاکستانی نہیں تھے کیا وہ؟ آئی ایم دا ریسپانسبل. اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو ہم میں سے ہر ایک کو یہ سمجھنا ہوگا. میں وجہ ہاں اللہ نے علم سکھایا، اللہ نے انٹلیکٹ دے دیا، تمہیں ویپن دے دیا، تمہیں لسان دے دی، ہونٹوں کا احسان رکھا، زبان کا احسان رکھا، آنکھوں کا احسان رکھا. اللہ ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں. اور انسان کیا کرتا ہے؟ پھر بھی سرکشی کرتا ہے. یہ 4 سے 5 90 میں آیات نازل ہوئی ہیں، آخری آیات. اس میں سے 19 نمبر آیات یہ ساری کی ساری ابو جہل کے بارے میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ. صدق اللہ العظیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 97 نمبر سورہ قدر. 5 آیات ہیں، مکی ہے، 1 سے 3 90 میں نازل ہوئی. اللہ نے کہا کہ قرآن پاک کو اللہ نے ایک ہی رات میں، غالباً 10 رمضان المبارک تھا جب غار ہرا کو پہلی وحی نازل ہوئی. 10 رمضان المبارک 610 عیسوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا سے اوپر اٹھائے گئے یا آئے ہوئے زندگی گزارتے ہوئے 610 سال کمپلیٹ ہوئے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 رمضان المبارک 610 عیسوی میں قرآن پاک نازل ہوا. اللہ نے کہا
ایک دم آسمان دنیا پہ لوح محفوظ سے نازل ہوا، وہاں سے تنزیل ہوئی ہے، قطرہ قطرہ 23 سال لگے ہیں انسانوں تک پہنچانے میں، اتنی حکمت ہے۔ رب تو سمجھتا ہے انسانوں کو جذب کرنے میں 23 سال لگیں گے، ہم سمجھتے ہیں 3 منٹ لگنے چاہیے۔ ادھر میں نے دعوت دی نہیں، ادھر انسانوں کو قرآن کی طرف آ جانا چاہیے۔ ناٹ دس، پلیز بی وائز، ہیو پیشنس۔ ہم نے نازل کیا اس قرآن کو ایک بڑے مقدر والی رات، کتنی برکتیں اللہ نے عطا کر دی۔ رات یہ نہ سمجھے کہ مجھ میں اندھیرا ہے، رات یہ نہ سمجھے، راتوں کو عزت دی۔ شب اسرا بھی ہوئی تو رات میں ہوئی، معراج بھی ہوئی تو رات میں ہوئی، اندھیرے میں ہوئی۔ لیلۃ القدر بھی مقدر والی بھی ایک رات ہو گئی، رات کو اللہ نے اتنے مقدر والا بنا دیا کہ 1000 مہینوں سے افضل کوئی دن نہ رکھا، رات رکھ دی۔ دن کو تو روز خیر مل جاتی ہے نا، اس کو تو روز روشنی مل جاتی ہے، رات کے نصیب جگائے میرے رب نے۔ فما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا پتا وہ مقدر والی رات کیسی ہے۔ لیلۃ القدر، وہ مقدر والی رات ایسی ہے، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 دنوں سے بہتر ہے۔ اللہ یہ کہنا چاہتا ہے 1000 دن اس رات پہ قربان کیے جا سکتے ہیں، جس رات میں اللہ نے کہتا ہے میں نے قرآن نازل کر دیا، وہ مقدر والی اتنی رات ہے کہ 1000 دن اس پر قربان کیے جا سکتے ہیں۔ قرآن کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے جو آپ اور میں اس ٹائم کھول کے بیٹھے ہیں۔ ہمیں یہ مہینہ مل جانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، مقدر کی بات ہے، بڑے نصیب کی بات ہے۔ اور آج ہم تکمیل کی طرف ہیں، اور آج انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا، اور کل ہم اس کو باقی آخری 2 صورتوں کے ساتھ کر لیں گے کمپلیٹ انشاءاللہ۔ تو اللہ کہتا ہے اس تقدیر پر، اس وقت جاگنے پر خوش ہونا چاہیے انسان، اس کے لیے کتنے ہی دن قربان کر دینے چاہیے اس قرآن کو سیکھنے میں۔ جس رات میں وہ نازل ہوا وہ مقدر والی ہو گئی، جس امت پہ وہ نازل ہوا کیا وہ مقدر والی نہ ہوئی؟ اللہ ہمیں مقدر والا کرے، اللہ ہمارے وقت بلند کرے، ہم اس نعمت کو ویسے سمجھ کے اپنے اوپر لیں۔ تنزل الملائکۃ، اترتے ہیں جس میں فرشتے، والروح، اور کہتے ہیں کہ جو یہ رات آتی ہے جب رمضان آتا ہے اور جب قرآن نازل ہوا، تب سے آپ نے سورہ جن میں پڑھا، انہوں نے کہا کہ انتظام تھا، آسمان پہ چہل پہل ہے، تو آسمان پورا کا پورا کیوں شیطان باندھے جاتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے کہ ہم اس کے میسج کو، یہ سالگرہ آنے میں اللہ تعالیٰ اتنی ہی برکت کر دیتا ہے جیسے پہلی بار نازل ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، ویسی ہی خیر نازل ہو رہی ہوتی ہے ہمارے اوپر جیسے پہلی بار اوپر سے احکامات آ رہے ہیں، تقدیر نازل ہو رہی ہے، یہ برکت نازل ہو رہی ہے۔ اور برکت کا، مبارک کا لٹرل مفہوم ہوتا ہے وہ چیز جو ایوری انچ، ایوری ڈے، ایوری سیکنڈ بڑھتی رہے، وہ گرو کرتی رہے۔ اللہ کہتا ہے قرآن کی جب سال میں ایک دفعہ وہ رات آتی ہے جس دن پہلی بار قرآن اتارا گیا تھا، جس کو اللہ لیلۃ القدر کہتا ہے، اور پہلی بار 10 رمضان تھی، اور بعد میں آخری رمضان کے 10 دنوں میں اسے چھپا دیا گیا موسٹ پروبیبلی۔ جب اکٹھا قرآن نازل ہوا، تنزیل تو آپ کے اندر جذب شاید 23 سال میں ہو، میرے اندر جذب 23 سے بھی 33 سال میں ہو، لیکن وہ ایک رات اتنی پاورفل ہے، وہ اتنی سیلیبریٹ کی جاتی ہے آسمانوں میں کہ کہتے ہیں آسمان زمین کا کوئی چپا نہیں بچتا جہاں پر کوئی فرشتہ نہ آیا ہو۔ یہ آسمان پیک ہو جاتا ہے، فرشتوں سے بھر جاتا ہے، یہ زمین بھر جاتی ہے کہ انسانوں تک ریولوشن پہنچی ہے، انسانوں پر ان کا رب مہربان ہوا ہے۔ جنات نے کہا نہیں تھا، کیا پتہ اللہ نے کس چیز کا ارادہ کیا، اور انسانوں کو اتنا مقدر والا کر دیا، اور اس امت محمدیہ کو فائنل میسج کے لیے اللہ نے چن لیا، ایسا مقدر والا کر دیا۔ تو اس ایک رات کی عبادت، اس ایک رات میں قرآن کو سمجھنا، سوچنا، اور اس ایک رات میں اور نہیں کہتی، میں نے اسی لیے اپنے اس کا بنایا تھا، موٹے یہی بنایا تھا کہ اپنی زندگی میں ایک بار موقع دیجیے قرآن کو سننے کا، سمجھنے کا، چینج کرنے کا خود۔ تو اللہ کہتا ہے میں ہر سال میں ایک رات لاتا ہوں، اس رات کنیکشن جوڑ لو، پھر پورا سال انشاءاللہ جڑے رہو آہستہ آہستہ زندگی میں، کبھی نہ کبھی، لیکن اس رات کم از کم ضرور جوڑ لو جس رات انسانوں پر یہ نازل ہوا قرآن۔ اترتے ہیں فرشتے اور روح بإذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے، ہر کام کے لیے، ہر فیصلہ لے کر اترتے ہیں۔ سلام، سلامتی ہے، یہ رات سلامتی ہے جس میں قرآن نازل ہوا، قیامت تک وہ رات
جب دوبارہ آئے گی. سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہو نا برتھ ڈیز کو تو یہ برتھ ڈے سیلیبریٹ کرو. حتی مطلع الفجر، فجر ہونے تک سلامتی ہے. دن نکل آیا تو پھر دنیا، اسباب کی دنیا، ان سین کے ساتھ تمہارا رابطہ، قرآن کے میسج کے ساتھ تمہارا رابطہ کسی رات میں جوڑا تھا تو کسی رات میں جوڑنے کی کوشش کرو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.